بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ احکام شریعت کورس کی آج تیسری کلاس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں فضل و احسان کہ اس نے ہمیں تمام تر مصروفیات میں سے ہمارے لیے ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنے کچھ وقت کو دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے صرف کریں۔ اس بات پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو ہمارا جو عنوان موضوع جس پر ہم بات کر رہے ہیں 2 ہفتے سے، وہ ہے عقائد میں سب سے پہلے خدا تعالیٰ کی ذات و صفات۔ تو آپ میں سے اگر کوئی سمری مجھے بتانا چاہے یا اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہے کہ جو گزشتہ 2 کلاسز میں آپ نے سیکھا ہے، تو تھوڑا مجھے بیان کر دیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ ہم کہاں تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور اب ہمیں آگے کیسے اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ کوئی کرے گا؟ آپ کریں گے؟ السلام۔ ہم نے جو 2 کلاسوں میں سیکھا ہے کہ عقائد کے بارے میں، ہم جیسے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے سب مسلمان گھر والوں نے بتایا کہ بھائی آپ مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں بتایا، تو ہمیں اس کو جو نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں دل و دماغ میں سوچ کے اس کو پختہ کرنا ہے اپنے عقائد کے بارے میں کہ اللہ کیا ہے، اور اس کی عبادت اور اس کے احکامات جو بھی ہم نے قرآن میں حدیث میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اس کو فالو کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے وہ دنیاوی دیکھ کر، اور اس میں قرآن میں سے جو اس کے اندر اس کے احکامات ہیں وہ باتیں پڑھ کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، سب قرآن نے بیان کی ہے۔ صحیح۔ تو یعنی کہ ہم جو چیز ابتداءً سمجھنا چاہ رہے ہیں، جو کہ میرا پہلے سے یہ کہنا تھا آپ سے کہ ہم جب خدا کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، سمجھ تو ہم نہیں سکتے، ٹھیک ہے، مطلب ہماری عقل وہ نہیں ہے کہ وہ اس کا احاطہ کر سکے۔ عقل اتنی محدود ہے، خدا لامحدود ہے، تو عقل اس کو، لیکن ہم کم از کم جو بنیادی چیزیں ہیں اس کی ذات کے حوالے سے وہ ہم اس کو جان سکیں، سمجھ سکیں، تاکہ پھر جو چیزیں اس ذات کے ساتھ خاص ہیں ہم ان چیزوں کو کسی اور کے ساتھ خاص نہ کریں۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم جو چیزیں خدا کے ساتھ خاص ہونی چاہیے وہ چیزیں وہ پھر کسی اور ذات کے ساتھ خاص نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ تو ہمیں جو بتایا گیا ہے یا جو ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک اس کی ذات میں بھی نہیں ہے اور اس کی صفات میں بھی نہیں ہے۔ یعنی کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ جو پورے جہان کو پال رہا ہو یا جس کے اندر کیپیسٹی ہو کہ وہ پورے جہان کو پال سکتا ہو۔ یہ ہو گئی اس کی صفات۔ اب آ جاتے ہیں اس کی ذات کی طرف۔ اب یہ ذات کیا ہے کہ وہ ایک ہے۔ دوسرا ایک لفظ ذہن میں بٹھا لیں، وہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود ہے یعنی کہ اس کا وجود واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز ہوتی ہے کنفرم، یعنی کہ وہ موجود ہے۔ ایک ہے پاسبلی، ہاں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ ہم بہت ساری چیزوں کے معاملے میں یقینی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے معاملے میں غیر یقینی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن تو ہمیں جو سب سے پہلے جو خدا کا تعارف کرتے وقت، جسے آپ نے بھی کہا نا کہ ہم بتائیں، تو ہم پہلے یہ بتائیں گے کہ خدا واجب الوجود ہے، اس کا وجود واجب ہے، یعنی کہ وہ ہے۔ ہم اس پہ نہیں آ سکتے کہ اچھا چلو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہاں بھائی خدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ہے۔ کوئی اور چیز ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، صحیح ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی جو تعداد کا جو یہ جو ہے،
جو تعداد بتائی گئی ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو یا نہ ہو. ہمیں جو چیز ہماری آنکھوں نے دیکھی ہے اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے. جو چیز ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھی ہم نہیں کہہ سکتے. میں کوئی ایسا لفظ بول دوں آپ کے سامنے اور آپ سے کہوں کہ یہ چیز آپ نے دیکھی ہے تو آپ کہیں کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا. لیکن خدا کی ذات کے بارے میں ہمارا پہلا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہے, اس کا وجود واجب ہے. کیونکہ جب ہم اس کو واجب نہیں مانیں گے ممکن مانیں گے تو پھر اس میں غیر یقینی کیفیت ہو جائے گی. ہاں ہو سکتا ہے, ممکنات میں سے ہے. ہم کہتے ہیں یہ چیز اس کا امکان پایا جا سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, پاسبلی یہ ہے نہیں ہے یہ. لیکن خدا ایسا نہیں ہے, وہ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ ہے, دنیا کے اندر موجود ہے. تو پہلے اس کو یعنی یوں ہم کہیں نا ممکنات میں سے ہو سکتا ہے خدا بھی دیکھ رہا ہو سکتا ہے نہ دیکھ رہا ہو. ممکنات میں سے ہو سکتا ہے خدا سن رہا ہو سکتا ہے خدا نہ سن رہا ہو. ممکنات میں سے ہم نے اس ممکنات چیزوں کو نا اپنے خدا کے اس ذات اور صفات سے نا ہٹانا ہے. ہم نے ان سب چیزوں کو خدا کی ذات کے ساتھ واجب کرنا ہے کہ ہاں وہ ہے, پھر وہ دیکھتا بھی ہے, پھر وہ سنتا بھی ہے, وہ جانتا بھی ہے, اس کے پاس سارا علم ہے. یہ ہے ممکنات چیزوں میں سے نہیں ہے, بلکہ یہ واجب چیزوں میں سے کہ ہاں وہ لازمی طور پر اس کا وجود تھا, ہے, رہے گا. باقی سب چیزیں ممکنات میں سے کل کوئی آج کوئی ہے کل وہ نہ ہو. کچھ لوگ کل تھے آج نہیں ہے. ہم ایک یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ایک نسل در نسل سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. آج ہم ہیں کل کوئی اور ہو, صحیح ہے. وہ لوگ پہلے تھے تب ہم نہیں تھے, آج ہم ہیں تو وہ نہیں ہے, کل وہ ہوں گے جو آج نہیں ہے. ممکنات چل رہے ہیں نا. ہو سکتا ہے کہ کوئی کام ہو, روز صبح سورج نکلتا ہے لیکن کیا اس کی شعاعیں ہم تک اسی رفتار سے پہنچتی ہیں؟ ہو سکتا ہے نہ پہنچے. اگلے دن بادل کھڑے ہوں, ہم بادل آ جائیں, بارش ہوگی یا نہیں ہوگی ممکنات میں سے, ممکنات میں نا, واجب نہیں ہے. دوائی کھائیں گے اثر ہوگا یا نہیں ہوگا ممکنات میں سے. محنت کریں گے کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی ممکنات میں سے. باقی ہر چیز کیا ہے دنیا میں ممکنات پر چل رہی ہے. کوشش کر رہے ہیں, ہدایت ملتی ہے نہیں ملتی, جنت میں جاتے ہیں دوزخ میں جاتے ہیں, ممکنات میں سے. ہر چیز ممکنات میں سے, کچھ بھی ہو سکتا ہے دنیا کے اندر. لیکن جو ہو سکتا نہیں جو کہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے, وہ واجب الوجود ہے. ہم نے اس کو اپنے آپ کے ساتھ جب ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے نا کہ ہم ممکنات میں سے, تو ہمیں خود بخود خدا کا تعارف سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ تو واجب ہے. اس کی ذات اور اس کی صفات وہ واجب ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہیں آئے. مثال کے طور پر میں آپ سے کوئی سوال کروں, ایک عام دنیا کے سوال کروں کہ بھائی آپ نے جو ہے نا موریشس دیکھا ہے, تو اب آپ موریشس آپ بولے کہ نہیں ہم نے تو 4 لوگوں نے آج سنا ہوگا نام, 4 لوگوں نے سنا ہوگا, آج سے پہلے سنا ہوا ہوگا, اور 4 نے آج سنا ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کے سننے یا نہ سننے سے موریشس کا وجود ختم ہو جائے گا. مطلب آپ نے دیکھا ہے یا آپ نے نہیں دیکھا, آپ کی عقل میں بات آ رہی ہے یا آپ کی عقل میں بات نہیں آ رہی, لیکن وہ ذات کیا ہے وہ موجود ہے, یہ ماننا پڑے گا. ایک بار اب کیا ہے کہ وہ دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے, وہ سنتا ہے. اب وہ کیسے دیکھتا ہے؟ کیا اس کی آنکھیں ایسی ہماری طرح نہیں؟ کیا اس کا وہ مطلب کوئی اس کا جسم ہے؟ کیا وہ کسی ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے جہاں وہ دیکھ رہا ہے سب کو بیٹھ کے؟ آپ کی عقل سمجھ نہیں سکتی. ابھی ہمیں پہلے اس کو جب میں سمجھنے کی کوشش کروں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. میں تصور لاؤں گا نا, کسی نہ کسی چیز کا تصور لاؤں گا کہ اچھا ہاں یہ ایسا ہے ایسا ہے. تو اب اس تصور سے خود کو بچانے کے لیے, کیونکہ وہ تصور مجھے کیا کرے گا؟ گمراہ کر دے گا. جب تصور مجھے گمراہ کر دے گا تو میں اس تصور سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہلے میں اپنے آپ کو یہ چیز سمجھاؤں گا کہ میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا.
میری عقل کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ خدا کے اس وجود کو سمجھ سکے کہ خدا کہاں ہے، کہ خدا زمان اور مکان میں کہیں مقید ہے، خدا کی آنکھیں کیسی ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، خدا کے ہاتھ کیسے ہیں جس سے وہ کہتا ہے کہ مومنوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، خدا کے کان کیسے ہیں کہ وہ سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے، کیا اس نہیں، خدا کی آواز کیسی ہے، خدا کیسے بات کرتا ہے۔ تو اب میری تو اتنی عقل محدود ہے کہ میں اگر کسی بہت پاپولر انسان کا چہرہ بھی اگر 4 دن نہ دیکھوں تو میں بھول جاتا ہوں اگر میرے سامنے اس کا نام آ جائے۔ یعنی کہ جیسے آج کل کا دور ہے، بہت زیادہ فاسٹ دور ہے، اور میں کسی ایسے کھلاڑی کا نام لے لوں کہ جو 15 سال پہلے کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلتا تھا، تو ابھی میں نام لوں گا تو کچھ لوگ بولیں گے پتہ نہیں کون سے کھلاڑی کی بات کر رہے ہیں، تو میں اس کو ہی یاد نہیں کر پا رہا جو کہ میرا ہم جنس ہے، جو کہ بالکل میری طرح ہی ہے، میری طرح کا انسان ہی ہے، میں اس کو بھی یاد نہیں کر پا رہا، میں اس کا بھی خاکہ اپنے ذہن میں نہیں بٹھا پا رہا، مجھے اس کی بھی بات یاد نہیں ہے، مجھے اس کی بھی آواز یاد نہیں ہے، تو پھر میں خدا کی ذات کو سمجھنے جاؤں گا تو ڈیفینیٹلی گمراہ ہوں گا۔ میں سوچوں گا نا اچھا وہ آواز کتنی دور تک جاتی ہے بھائی، وہ دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہمہ وقت دیکھ رہا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب 2 چیزیں ہیں، یہ چیز آپ کو ہدایت کی طرف لے کے جائے گی، ایسے کہ آپ اس سے عاجز آ کے بولیں گے ہاں کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اچھا پھر اس میں دیکھیں آپ کہ میں تو ایک مخلوق ہوں نا، ایک انسان، سب انسان ہیں، اب ہم سب انسان ہیں، اور ان کی جو عقل ہے وہ خود جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے، یعنی ابھی جو میں بات کر رہا ہوں تو وہ آپ کو الگ طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے، ان کو الگ طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے، حالانکہ میری آواز دونوں تک جا رہی ہے۔ نہیں، عقل جو ہے آپ کی عقل وہ میری بات کا احاطہ کرنے میں خود یکساں نہیں ہے، برابر کی عقل نہیں ہے، آپ کی اپنی عقل ہے، آپ کی اپنی سمجھ ہے، آپ کی اپنی عقل ہے، آپ کی اپنی سمجھ ہے، تو جو خدا جو خود چیز عقل نام کی جو چیز ہے، ہم کہتے ہیں اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، عقل نام کی خود جو چیز ہے وہ خود کیا ہے؟ متغیر ہے، وہ تبدیل ہو رہی ہے، کہیں اوپر ہے کہیں نیچے ہے، کہیں ہے ہی نہیں، کہیں بہت زیادہ ہے، تو خود ہی فکس نہیں ہے، اس کی خود ہی جو ہے کوئی نوعیت جو ہے وہ متعین نہیں ہے، تو وہ کیسے خدا کے تصور کو سمجھ سکتے ہیں؟ تو اس لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ جب ہم اس کو مانیں گے کہ ہاں وہ واجب ہے، وہ اکیلا ہے، ذات و صفات سے کیا ہے وہ مطلب وہ جو یہ جو جسمانی عوارض ہیں یہ ان سب سے کیا ہے؟ پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، تب پھر وہ انسان سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ ہاں اللہ ہے۔ تب ابو دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے، کیمرہ لگا ہوا ہے بھائی کام نہیں کر رہا، ممکنات میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب اسی ممکنات کی اسی تصور کی وجہ سے CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، بندہ سیدھا ہو کے بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے کوئی دیکھ رہا ہے بھائی، کلاس میں سر ہیں سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کہ ایک تصور ہے کہ یہ بندہ ہمیں حالانکہ ہو سکتا ہے کہ CCTV کیمرہ نہ چل رہا ہو، لیکن ممکن ہے کہ چل رہا ہو سکتا ہے سر ہمیں نہ دیکھ رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے دیکھ بھی رہے ہو، لیکن ہمارے ذہن تصور واجب کا تصور نہیں ہوتا کہ ہاں یہ چل رہا ہے، کہ کنفرم میری طرف ہی دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے تصور۔ اور خدا کا تصور آپ ذرا سوچیں، CCTV کیمرے کا تصور، استاد کا تصور، والد کا تصور، کسی بڑے آدمی کا تصور، اور آپ خدا کے تصور کو سامنے رکھیں، تو ہم نے کیا خدا کے تصور کو کہیں اور نیچے کر دیا ہے یا اوپر کر دیا ہے؟ نیچے کر دیا ہے نا، کیونکہ ہم سر سے ڈر رہے ہیں، والد سے ڈر رہے ہیں، کیمرہ سے ڈر رہے ہیں، ریکارڈنگ سے ڈر رہے ہیں، لیکن ہم خدا سے نہیں ڈر رہے، جو کہ واجب ہے، جو کہ واجب ہے جس کا دیکھنا، کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمہ وقت، مطلب یہ ویڈیو یہاں بن رہی ہے تو اوپر ہی بن رہی ہے نا،
بند یہیں رہی ہے، دکھائی اوپر جائے گی یا بعد میں دکھائی جائے گی، لیکن بند رہی ہے اور پورے زاویوں سے بند رہی ہے. کوئی یہ بھی نہیں کہ کوئی ایک فریم لگا ہوا ہے وہاں اوپر، ہزاروں فریم ہیں اس کے اوپر. لیکن میرے پاس تصور نہیں ہے اس کا. اس کا تصور ہے مجھے سیدھا بیٹھنے مجبور کر دیتا ہے. چلیے سیدھا بیٹھو، کیمرہ لگا ہوا ہے. کیونکہ تصور پورا پختہ ہے میرے دماغ کے اندر. راسخ ہوں نا میں. ہاں کوئی دیکھ رہا ہے، آفس میں بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو بہت کیونکہ تصور کلیئر ہے، پختہ بھی ہے، تو میں سارے کام بالکل صحیح کرنے شروع ہو جاتا ہوں. تو خدا کا تصور اب آپ اس چیز کو سامنے رکھ کر بتائیں کہ خدا دیکھتا ہے، لیکن ہم تو اس کی آنکھیں تک نہیں سوچ سکتے. خدا سن رہا ہے، ہم تو اس کے کان بھی نہیں سوچ سکتے. خدا بات کر رہا ہے تو ہم اس کی آواز بھی نہیں ریکگنائز کر سکتے. تو پھر ہم کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تصور خدا کمزور ہے. جب ہم اس کو تھوڑا مضبوط کریں گے تو یہ ہو جائے گا. اب آ جاتے ہیں اس کی ایک اور صفت کی طرف. ہم نے ایک کی بات کی، قل واللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اب شریک ٹھہرانے کے لیے یہ سب باتیں جو بتا رہا ہوں نا میں آپ کو، یہ میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی کل یہ کہے نا کہ اللہ تعالیٰ دوسرا بھی ہے، تو بولے اچھا دوسرا بھی ہے، ٹھیک ہے چلیں مان لیتے ہیں. تو اب یہ جو اللہ ہمارا ہے نا، ہم تو اس کو ان باتوں کی وجہ سے اللہ مانتے ہیں. کیا آپ اپنے خدا کو ان باتوں کی وجہ سے اللہ مانتے ہیں؟ اب ذرا بتاؤ. تم کہتے ہو کہ ایک اور خدا بھی ہے اور یہ خدا بھی ہے، اور خدا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت دیکھ رہا ہے، وہ ہمہ وقت سن بھی رہا ہے، وہ ہمہ وقت جانتا بھی ہے، وہ جو ہو چکا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے. ایک بات تو، اگر دوسری چیز بھی ایسی کوئی ہے تو کس کو دیکھ رہی ہے پھر وہ؟ سمجھے نا میری بات آپ. ایک جہت یہ ایک چیز یہاں سے دیکھ رہے، یہ کہتا ہے کہ میں ان سب کو جانتا ہوں یہاں سے، یہ بھی کہتا ہے کہ میں ان سب کو جانتا ہوں. تو یہ تضاد آ گیا نا. یہ کس کو دیکھ رہا ہے پھر؟ یہ کس کو دیکھ رہا ہے پھر؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کا مطلب اگر یہ دو خدا ہیں، میں مثال دینے کی سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، یہ دو ہیں اور یہ کہتا ہے کہ میں اس پر قادر ہوں اور یہ کہتا ہے کہ میں اس پر قادر ہوں، تو پھر کیسے ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ آپ دونوں کی کا منفی پوائنٹ سامنے آ رہا ہے. اگر ہم اس کا یہ مان لوں کہ ہاں یہ کہتا ہے کہ میں اس پر قادر ہوں اور یہ کہتا ہے میں اس پر قادر ہوں، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ تو دونوں میں سے کوئی ایک سپیریئر تو نہ ہوا نا. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ دونوں میں سے ایک جیسے کہ آپ کسی اسکول کے اندر 4 ٹیچر ہوں تو ان کے بعد ایک پرنسپل ایک ہی ہوتا ہے نا، لیکن وہ ٹیچر تو ایک دوسرے کے لیے برابر ہی ہوتے ہیں نا، چاہے سینئر ہو جونیئر ہو جو کچھ بھی ہو، لیکن اس ٹیچر کو فارغ نہیں کر سکتا، نکال نہیں سکتا، یا کسی کمپنی کے اندر جو بھی ہیں. تو اب اس چیز کو سمجھیں. جو کہتے ہیں نا خدا کے ساتھ کوئی شریک ٹھہراتا ہے، ہاں ٹھیک ٹھہراؤ، لیکن بات سنو ذرا، سمجھاؤ ذرا ہمیں. ہم تمہیں اپنے خدا کا تعارف کرواتے ہیں کہ اگر وہ خدا ہمارا تمہارے خدا پر قادر ہے تو تمہارا خدا کس چیز سے خدا ہوا پھر؟ سمجھے نا بات کو. عقل یہاں تک بات آج تک سمجھی ہے. اگر میں ایک اور خدا مانوں تو میں پہلے خدا کو دوسرے خدا پر قادر مانوں گا. تو جب میں نے پہلے خدا کو دوسرے خدا پر قادر مانا تو پھر وہ خدا ہی نہیں رہا. اس کا مطلب ہے اس کی صفت ہی ختم ہو گئی وہ والی. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ لوگ؟ تو یہ ہے ایک کا تصور. اس لیے ماننا پڑے گا، مطلب عقل کو خود بخود ماننا پڑے گا کہ ایک ہے. قرآن کی آیت ہے کہ اگر 2 خدا ہوتے تو زمین میں فساد ہو جاتا. ایک کہتا بارش برسے، کہتا نہ برسو. صحیح ہے. ایک کہتا آج سورج نکلنا چاہیے، کہتا نہیں نکلنا چاہیے. پھر کیا ہوتا؟ اس لیے عقل کو یہاں تک رسائی دی گئی ہے قرآن آیت کے ذریعے سے. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایتھسٹ سے بات کرنا ناممکن ہے، کسی ایسے انسان سے کہ جو خدا کا انکاری، اس سے بات کرنا ناممکن ہے.